بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ابو محمد شاہد آپ کی خدمت میں ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں، اور یہ کورس اور دیگر کورسز ہم آن لائن قرآن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی طرف سے آپ کو کروا رہے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر آپ کو معلوم ہے، اور ویڈیوز کے جو ہے نا ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے نمبر دیکھ کر مجھ سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم پڑھنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا، کل اور پرسوں یعنی کہ 18 اور 19 میں سبق میں، تو کل ہم نے رہنے کی جگہ تلاش کی، وہ ہم نے تلاش کر لی۔ اب اس کے بعد ہمیں کھانے پینے کے لیے کھانے والے ریسٹورنٹ میں جانے کی ضرورت تھی، تو چلتے ہیں جی۔ سلام تو آپ نے کر لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ اور ریسٹورنٹ مطعم، ٹھیک ہے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، مطعم کھانے کی جگہ، تو حوار گفتگو، تو کھانے کی جگہ میں گفتگو، ریسٹورنٹ میں گفتگو۔ اچھا جی، هل یوجد، ٹھیک ہے، هل یوجد هنا مطعم پاکستانی، کیا یہاں پاکستانی کھانے موجود ہیں؟ ٹھیک ہے۔ هل یوجد هنا مطعم ہندی، مطلب آپ جس ملک سے ہیں، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یا جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان سے ہیں، یا کہیں سے بھی ہیں اردو بولنے والے، یا جہاں پہ جس سے بھی ہیں آپ عربی میں جب، تو بہرحال هل یوجد هنا مطعم پاکستانی یا ہندی، یا جو بھی جس بھی ملک سے آپ ہیں، یا آپ شہر کا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ملتانی حلوہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بہرحال۔ تو جی آگے کہ این توجد اطعمۃ پاکستانیۃ، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ پوچھا کہ جناب پاکستانی ریسٹورنٹ کہاں پہ ہے، یا ٹھیک ہے، اچھا اب آگے پوچھ رہے ہیں کہ کھانے کہاں ملتے ہیں، ہوٹل پہ بھی، کہ جی یہاں پہ پاکستانی کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ این توجد اطعمۃ پاکستانیۃ، کہ کہاں پاکستانی کھانے ملتے ہیں، این معنی کہاں، اطعمہ کھانے، پاکستانی پاکستان۔ اچھا جی، اريد مطعما نظیفا، میں صاف ستھرا کھانا مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کھانے کی جو جگہ ہے نا وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، صاف ستھرا ریسٹورنٹ ہونا چاہیے، مطعما نظیفا، ٹھیک ہو گیا۔ هل عندکم غداء، اب غدا مطلب دوپہر کا کھانا، صحیح ہو گیا۔ هل عندکم غداء، کیا آپ کے پاس دوپہر کا کھانا ہے۔ هل عندکم اطعمۃ پاکستانیہ، کیا آپ کے پاس پاکستانی کھانے ہیں۔ اسی طرح سے هل عندکم اطعمۃ ہندیہ، کیا آپ کے پاس ہندوستانی کھانے ہیں۔ اچھا جی، تو اريد ان آکل الطعام بالفلفل، اب دیکھیں یہاں پہ ایک نیا لفظ تو نہیں خیر کہیں گے، کیونکہ ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں، فلفل کسے کہتے ہیں جی، مرچ کو۔ تو اريد میں چاہتا ہوں، ان آکلا کہ میں کھاؤں، الطعام کھانا، بالفلفل مرچ والا، تو میں مرچ والا کھانا کھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جسے ہم بریانی، کراچی بریانی کہہ سکتے ہیں، تو مرچوں والا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال جی، تو آگے جی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جی مرچوں کے بغیر کھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اريد طعاما، یا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا ان آکل الطعام بالفلفل، یا پھر آپ کہہ دیں کہ اريد طعاما بدون فلفل، بدون مطلب بغیر، تو میں جی مرچوں کے بغیر کھانا کھانا چاہتا ہوں، صحیح ہو گیا، جو آپ کو پسند ہے۔ آگے جی، هل عندکم، اب کیا آپ کے پاس دال ہے، عدس، عدس، ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا کہ جی ہم یہ من سلوا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، صحیح ہے، ہمارے لیے تو کوئی
اب ترکاری ہونی چاہیے، کوئی دال ہونی چاہیے، تو وہاں پر یہ لفظ عدسن استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. هل عندکم عدسن، کیا آپ کے پاس دال ہے؟ یا هل عندکم ارز، ارز کہتے ہیں چاول کو، اور لحم العجل گائے کا گوشت. ٹھیک ہو گیا. تو هل عندکم ارز و لحم العجل، کیا آپ کے پاس چاول اور گائے کا گوشت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. عجل جو ہے نا گائے یا ہم بچڑا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. هل عندکم ارز و لحم العجل، جس کا وہ ذکر بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. جی ہاں. تو آگے دیکھیے، هل عندکم لحم الغنم، کیا آپ کے پاس بکری کا گوشت ہے؟ ٹھیک ہے. لحم تو گوشت ہی ہے، غنم بکری کو کہتے ہیں. اسی طرح جی اریدو لحم الدجاج، اچھا جی آپ جو ہے نا وہ مرغی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو بتا دیں کہ جناب ہمیں مرغی کا کھانا گوشت چاہیے. ٹھیک ہے. دجاج مرغی کو کہتے ہیں جی، دجاجتن، دجاجہ. ارید لحم الدجاج، میں مرغی کا گوشت کھانا چاہتا ہوں. ارید ان اتناول، ارید ان اتناول اطعمۃ لذیذۃ، میں اچھے اور مزیدار لذیذ کھانے کھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ارید میں چاہتا ہوں ان اتناول، کہ میں کھاؤں یا لوں اطعمۃ لذیذۃ، لذیذ کھانے. اچھا جی آگے، انا اتناول الغداء فی المطعم الکبیر، میں دوپہر کا کھانا فی المطعم الکبیر، بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا چاہتا ہوں. کسی چھوٹے سے فندق میں نہیں کھانا چاہتا، کسی ہوٹل میں نہیں. ٹھیک ہے. کسی ریڑھی پہ نہیں، بلکہ فی المطعم الکبیر، بڑے ہوٹل میں، بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں تو دوپہر کا کھانا بڑے ہوٹل میں کھاتا ہوں. ارید ان آکل الخضروات مع الخبز، اور جی میں تو خالی روٹیاں نہیں کھاتا، بلکہ میں ساتھ اس کے سبزیاں بھی کھاتا ہوں، جسے ہم سلاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سلاد، گاجر، مولی اور یہ وہ سب ملا کے. ارید ان آکل لحم الخضروات مع الخبز، خبز روٹی کو کہتے ہیں، خضروات سبزیاں، آکلا میں کھاتا ہوں، ارید چاہنا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے الفاظ جو آئے ہیں، فلفل آیا ہے، عدسن آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لحم العجل آیا ہے، ارز آیا ہے، لحم الغنم اور دجاج، اور اتناول کا لفظ یعنی فعل آیا ہے، اور مطعم الکبیر بڑا ریسٹورنٹ، خضروات سبزیاں، خبز روٹی. تو یہ کچھ الفاظ آئے، یہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں یا یاد کر لیں. چلیے جی دیکھیے آگے. اچھا جی دیکھیے، ارید ان آکل لحمن، اب یہاں پر جناب آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں یا گوشت جو ہے نا قیمہ کھانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو جو ہے نا کیا کہیں گے، جناب والا ہمیں تو اپنا بنا ہوا جو ہے نا وہ، یا ہم قیمہ کھانا چاہتے ہیں، لحمن مفرومن. ٹھیک ہو گیا جی، کہ جی میں تو کیا کھانا چاہتا ہوں، قیمہ کھانا چاہتا ہوں. اچھا، من فضلک آتنی بعد فلفل اسود، جب بعد فلفل اسود، یہ برائے مہربانی کچھ کالی مرچیں دے دیں. فلفل مرچی ہوا، اسود لگا دیا تو کالی مرچ ہو گئی. تھوڑی سی کالی مرچ دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی. ارید فلفلا احمر، کسی کو جو نا کالی مرچیں چاہیے ہوتی ہیں، کسی کو سرخ چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو فلفلا احمر، اریدو میں سرخ مرچیں چاہتا ہوں. اریدو فلفلا اخضر، جناب نہ تو ہمیں جو نا وہ لال چاہیے، نہ ہمیں سرخ چاہیے، بلکہ ہمیں جو تازہ جو ہوتی ہے نا مرچیں، وہ بڑی مزیدار بھی ہوتی ہیں جب بندہ اس کو کھائے، خاص طور پہ جب اگر اس کا اچار ڈالا ہو. تو ارید فلفلا اخضر، میں تو سبز جو مرچ ہے وہ کھانا چاہتا ہوں جی. اچھا جی. ارید ان آکل دجاجۃ مشویۃ، میں تو بھنی ہوئی مرغی کھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دجاجۃ مشویۃ. اچھا جی.
بنی ہوئی مرغی. یہاں پہ بھی آپ کے سامنے دیکھیے الفاظ آئے ہیں کچھ، تو ان کو آپ اپنے سامنے نوٹ کر لیں. اريد بعض الملح، مجھے کچھ نمک چاہیے. ٹھیک ہے، اريد بعض الملح. اريد، اچھا اب یہاں پہ دیکھیں چھوٹا چمچ، ملعقۃ صغیرہ، ملعقہ یہ چمچ، صغیرہ چھوٹا، کبیرہ بڑا. اريد ملعقۃ صغیرہ، مجھے جناب والا چھوٹا چمچ چاہیے. اچھا جی آگے دیکھ لیجئے. اب ساری چیزیں ظاہری بات ہے جب کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ چیزوں کی ضرورت جن کی ہوتی ہے تو میرے سامنے وہ ایک ایک کر کے آ جائیں تاکہ ہم ان کو یاد کر لیں. اچھا جی، اريد الماء البارد، جناب مجھے ماء پانی، البارد ٹھنڈا، مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. ماذا عندكم في العشاء، ٹھیک ہے، غدا عشاء، صحیح ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ دیکھیے هل عندكم غدا، کیا آپ کے پاس دوپہر کا کھانا ہے. ٹھیک ہے، دوپہر کو کھانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ غدا. ٹھیک ہے، اور جو شام کا کھانا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، عشاء. ماذا عندكم في العشاء، کیا آپ کے پاس شام کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے. اريد بعض الخضروات، میں کچھ سبزیاں چاہتا ہوں. یہ پہلے والی بات ہے. اريد اللبن مع الخبز، میں روٹی کے ساتھ دودھ چاہتا ہوں، مجھے دودھ بھی چاہیے. لبن دودھ کو کہتے ہیں، خبز بتا چکا ہوں روٹی کو کہتے ہیں. هل عندكم فطور جاہز، کیا آپ کے ہاں ناشتہ تیار ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے تینوں کے تینوں جو کھانے کے نام ہیں وہ آ گئے کہ غدا، عشاء اور فطور. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا آپ کے پاس جو ہے ناشتہ تیار ہے، فطور ناشتہ، جاہز تیار. ٹھیک ہو گیا جی. آگے اريد ان اشرب الشاي، چائے، چائے. ٹھیک ہے جی، چائے کا بہت بہت استعمال کی جاتی ہے چائے. تو چاہے وہ جناب کاوے والی ہو، چائے پتی والی ہو، کوئی بھی ہو، تو چائے ہو یا قہوہ ہو. بہرحال تو جناب میں تو چائے پینا چاہتا ہوں. اريد ان اشرب الشاي، میں دودھ پینا چاہتا ہوں. شایا کی جگہ پہ آپ لبن لگا دو، حلیب لگا دو. ٹھیک ہے، تو یہ دودھ بن جائے گا. میں دودھ پینا چاہتا ہوں. اريد ان اشرب اللبن یا حلیبہ. اچھا جی، چائے بھی ہو گیا جی اور دودھ بھی ہو گیا. اب آگے کہ انا لا اشرب الشاي الاسود، کہ چائے تو میں پینا چاہتا ہوں لیکن میں کالی چائے نہیں پیوں گا بلکہ میں سبز چائے پیوں گا. ٹھیک ہے، جو کاوے والی ہوتی ہے یا کوئی دیگر. بہرحال تو انا لا اشرب الشاي الاسود، کالی چائے میں نہیں پیوں گا. لا اشرب، میں نہیں پیوں گا. ٹھیک ہو گیا. انا لا اشرب، انا میں، لا اشرب نہیں پیوں گا، شایا چائے، الاسود کالی، میں کالی چائے نہیں پیوں گا، میں نہیں پیتا. یہ وہ مضارع ہے. یہ مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک حال کا، ایک مستقبل کا. مضارع کے ترجمے کتنے ہوتے ہیں جی؟ ایک حال کا، ایک مستقبل کا. ہاں اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جیسے سین، سوفا، اور تو یہ پھر جو ہے نا وہ فعل مضارع کا ترجمہ حال کے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب کہ انا لا اشرب الشاي الاسود، میں کالی چائے نہیں پیتا. آج جی آگے چلیے. انا اشرب الشاي الاخضر، انا اشرب، وہاں دیکھیں صرف یہاں سے ہم نے انا ہٹایا ہے، اوپر انا کے ساتھ لا تھا، لا صرف یہاں لا تھا تو مطلب نہیں پیتا. ٹھیک ہے. اب یہیں سے اگر میں کہتا ہوں کہ انا اشرب الشاي الاسود، میں تو کالی چائے پیتا ہوں، لا کو ہٹا دیا. اب لا کو یہاں نیچے آ جائیں، انا اشرب الشاي، میں چائے پیتا ہوں کون سی؟ اخضر، سبز. ٹھیک ہے. انا اشرب الشاي بالحلیب، میں دودھ والی چائے پیتا ہوں. کوئی دودھ والی پیے گا، کوئی جو ہے نا وہ سبز پیے گا، کوئی کہوہ پیے گا، کوئی کالی پیے گا، جو بھی پیے. بہرحال آپ کو سب کے نام آنے چاہیے. انا آکل الطست والخبز، میں روٹی اور بالائی کھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہیں جناب کچھ الفاظ، یہ ان کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ان کو یاد کر لیں تو اچھا رہے گا. اچھا جی دیکھیے. انا احب الجلیب، مجھے دودھ پسند ہے. ٹھیک ہے. احب
میں پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں، پسند محبت چاہنا. بہرحال انا احب الحلیب، میں مجھے دودھ پسند ہے، یا میں دودھ پسند کرتا ہوں. هل عندكم عسل صاف؟ عسل دیکھیں ایک نیا لفظ پھر آ گیا آپ کے پاس. عسل کہتے ہیں شہد کو، ٹھیک ہے، عسل کہتے ہیں شہد کو. هل عندكم کیا تمہارے پاس ہے کیا عسل صاف، خالص شہد. صافن کا معنی خالص، ٹھیک ہے جی، صافن کا معنی کیا ہے؟ خالص. چلیے آگے. من فضلی کا، آپ کی مہربانی، برائے کرم، برائے مہربانی، جو بھی آپ بولنا چاہیں. آتنی بعد السکر، مجھے تھوڑی سی چینی دے دے. آتنی مجھے دے دے، بعد السکر تھوڑی سی چینی. سکر چائے چینی کو کہتے ہیں. هل عندكم زبدہ، ٹھیک ہے، زبدہ کہتے ہیں مکھن کو، صحیح ہے. جب دہی جماتے ہیں، دہی جمانے کے بعد پھر جب اس کو گاؤں دیہات میں بلویا جاتا ہے نا مشین کے ذریعے، یا کوئی لکڑی کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال کے بلویا جاتا ہے، تو پھر وہ مکھن نکلتا ہے، تو اس کو مکھن کہتے ہیں. آج کل تو وہ کریموں سے بھی نکلتا ہے مشین کے ذریعے. بہرحال هل عندكم زبدہ، کیا آپ کے پاس مکھن ہے؟ تو آگے جی. هل عندكم سمن، هل عندكم سمن. اب یہاں پہ کیا آپ کے پاس بناسپتی گھی ہے؟ سمن کہتے ہیں گھی کو، ٹھیک ہے، سمن گھی کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ کہ نباتی یون بناسپتی. هل عندكم سمن، کیا آپ کے پاس گھی ہے؟ تو اب یہاں پر وہ دیسی گھی ہے، بناسپتی گھی ہے، زیتون کا نہیں، مطلب اس طرح سے. هل عندكم سمن نباتی یون، کیا آپ کے پاس بناسپتی گھی ہے؟ هل عندكم زیت الزیتون، کیا آپ کے پاس زیتون کا تیل ہے؟ زیتون کو کہیں گے والتین والزیتون، ٹھیک ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، تیل کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم. تو بہرحال هل عندكم زیتون کا تیل ہے؟ اچھا جی. تو آگے دیکھیے جی. هل عندكم زیتون، یہ ہوگی بات. آگے بکم هذا الفطور، یہ هذا الفطور یہ ناشتہ، بکم کتنے کا ہے، ٹھیک ہے، بکم کتنے کا ہے، هذا الفطور یہ ناشتہ. تو فطور، غدا، عشاء، یہ تین کھانے کے نام ان کو یاد رکھ لیں. اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں، دال ہے، چاول ہے، اور اس طرح سے یہ چیزیں باقی جو آئی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. بکم هذا الطعام، اس کھانے کی قیمت کیا جو آپ نے کھایا ہے، ٹھیک ہے، دال، چاول، مرغی اور گائے کا، بکری کا، یا جو ہے نا وہ مرغی کا گوشت، فلاں فلاں فلاں. کم مجموع الحساب، کم مجموع الحساب، حساب ہے، مجموعہ ہے، بل جسے کہتے ہیں ہم. جی ٹوٹل بل کتنا ہے، صحیح ہے. تو آپ کو بتا دیا جائے گا جناب، المجموع 25 ریالا، یہ ٹوٹل جو بل ہے آپ کا، وہ بل بنتا ہے 25 ریال. خمس یا 20 کو کہتے ہیں، تو 20 ریال. چلیں جی، آپ نے پیسے دیے، کھانا کھایا، مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، کیونکہ کھانے پینے کی باتیں تھیں، کھانے پینے کے نام تھے. تو یاد کریں، الفاظ کو لکھیں، بولیں، اپنے آپ سے بولیں، ٹھیک ہے. اگر کسی سے بولتے ہوئے شرم آتی ہے تو کوئی چیز دیواروں سے بولنا شروع کر دیں، صحیح ہے نا. اگر آپ نے قواعد پڑھے ہوئے ہیں، سب کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن تکلم نہیں ہے، مطلب بولنا نہیں ہے، تو آپ کو بولنا نہیں آئے گا. ہاں اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا مختصر سا الفاظ کا ذخیرہ اور یہ کورس ہے، اگر ہم اسی کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو 100% اس بات کا دعویٰ انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں کہ آپ اگر کسی عرب ملک کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اگر آپ جو ہے نا مکمل جو ہم نے اسباق پڑھائے ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں. تو ورنہ آپ کو ترجمان تلاش کرنا پڑے گا. سو مسئلے بہرحال ہوں گے، لیکن مسائل کا حل ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اور آج کل تو ویسے ہی بہت وقت ہے. تو روزانہ کا کچھ وقت نکال لیں، 20 منٹ نکال لیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں،
ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ نکال لیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالنا کون سا مشکل بات ہے، آدھا گھنٹہ نکال لیں کہ اس آدھے گھنٹے میں نے سبق کو دیکھنا ہے، مشکل الفاظ جو ہیں ان کو لکھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا میں نے کسی بکری کو پکڑ کے یا دیوار کو یا جو ہے نا وہ اپنے موبائل کو ہی بس میں نے سنانا ہے، میں نے بولنا ہے، ٹھیک ہے، خود بولنا ہے، خود جواب دینا ہے، خود بولنا ہے، خود جواب دینا ہے، خود صحیح اور غلط کا جو ہے نا وہ کر لینا ہے کہ جناب یہ صحیح بولا یا غلط بولا، تو پھر آپ خود سے کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق مزیدار ہوگا. تو اگلے سبق تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.